السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 302 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر 18 لکھا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس نمبر کی آج 15 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامر من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ حضرات پہلے الفاظ پر میں ارشاد ہوتا ہے ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں آپس میں جھگڑا کرنے والی ہے، دونوں کی لڑائی ہے۔ اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا، مخاصمت کی اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم، کاٹ دیے جائیں گے، یعنی بنائے جائیں گے ان کی یہ ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، تو ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور اسی طرح ان کے چمڑے بھی پگھلا دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہاں سے نکل پائیں، من غم، اس دکھ تکلیف اور اس پریشانی سے، أُعِيدُوا فِيهَا، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، اور ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا تم آگ کا عذاب چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے اہل ایمان کو اور جنہوں نے عمل صالح کیے، باغات میں، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا، اور وہ پہنائے جائیں گے ان باغات میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، واللؤلؤ، اور موتی جواہرات، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنتوں میں ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ رہنمائی کیے جائیں گے پاک پاکیزہ بات کی، یعنی سلام قولا، سلام سلام، یہ قرآن جنت کے اندر اہل جنت جو ہے وہ فرمائیں۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی سیدھی راہ، تعریف کیا گیا جو راستہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اسی طرح وہ روکتے ہیں بالمسجد الحرام، مسجد حرام کے داخلے سے، الذی جعلناہ للناس، وہ گھر مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ، برابر ہے وہاں کا رہنے والا، وہاں کا باسی ہو یا وہاں سے باہر سے بدوی دوسرے علاقوں سے آنے والا ہو،
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، جو ارادہ کرے گا اس میں کجی کا، بے رخی کا، بے اعتدالی کا، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، ظاہر ہے اس کو سزا ملے گا۔ حضرات، حاذان خصمان، یہ دو جماعتیں جو مخاصمت کرتی ہیں، مفسرین نے بالاتفاق یہ فرمایا ہے یہ وہ دو جماعتیں تھیں جو غزوہ بدر میں آمنے سامنے آئیں جہاد کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جماعت کے افراد سامنے آئے، جناب حمزہ تھے، علی مرتضیٰ تھے، عبیدہ بن حارث تھے، یہ تین قریشی تھے سارے، یہ آئے میدان جہاد ہیں۔ ان کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی ہیں اور ولید عتبہ کا بیٹا ہے، یہ دو بھائی اور ایک ان کا بھتیجا، تین یہ لوگ اور تین یہ لوگ۔ مفسرین نے بالاتفاق یہ فرمایا ہے کہ اس جماعت کے بارے میں آگے اس کی تفصیل ہے۔ حاذان، یہ دو تسنیہ کے صیغے، خصمان، جھگڑا کر رہے ہیں، مخاصمت کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کی توحید، رسول پاک کی رسالت، قرآن کی صداقت کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، وہ شرک کی بنیاد پر اور لات منع حبل کی الوہیت کی بنیاد پر، رسول پاک کی رسالت کے انکار کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ دو جماعتیں اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اب فیصلہ، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، قرآن میں صداقت کے انکاری ہیں، یہ لوگ ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کاٹ دیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یعنی ان کو سلائی کے لیے کٹائی ہوتی ہے، یہ کٹر ہے جی، یہ ماپ لینے والا ہے جی، یہ سلائی کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی لباس کی جو کٹنگ کی جائے گی وہ آگ کا لباس ہوگا، وہ ان کا لباس اور کپڑے آگ کے ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور جہنم کی آگ میں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ قرآن میں بھی دوسرا کہتا ہے یا جو اس کے ڈالا جائے گا پانی کھولتا ہوا، ساتھ کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، بڑا عزت والا، بڑا شرف والا اور بڑا ٹول ٹپے والا تو آدمی ہوا کرتا تھا، اب چکھ مزے۔ یہ بھی آیت ہے قرآن میں۔ اور وہ اتنا کھولتا ہوا، اتنا غلیظ، اتنا گندا اور بدبودار ہوگا، یسحر بہ ما فی بطونہم، پگھلا کے رکھ دیا جائے گا اس جو سر کے اوپر پانی کھولا ڈالا جائے گا، کہ جو ان کے پیٹوں میں، چونکہ وہ پانی پئیں گے بھی، پیٹوں میں جو کچھ ہے والجلود، اور چمڑے بھی پگھل جائیں گے اور اندر کے نظام گل سڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس میں کوئی کہانی نہیں، قرآن میں کی آیات ہیں اور متن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی اس کی تفسیر نہیں ہے، وہ کلمات اصل فرمان جو اللہ تعالیٰ نے متن بیان کی ہے کیسے ہوگا۔ اس کو کوئی بندہ اپنی رائے کے ساتھ کچھ تفسیر کر کے اپنی مرضی کے ساتھ فقہ کی بنیاد پر اس کو الگ الگ کرے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُمْ مُقَامٌ مِّنْ حَدِيدٌ، اور ان کے لیے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے وہ ایک ہتھوڑا جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ان کو مارنے کے لیے، اگر ایک ہتھوڑا پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ لگے ہوئے فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں، اور ایک حدیث میں بیان آتا ہے کچھ بچھو، اور بچھو ان کو کاٹنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور ایک ایک بچھو ہے اونٹ کے قد جتنا ہوگا۔ بچھو کی تعریف پتہ کیا ہے؟ یہ 100 بار بھی ڈنگ مارے تو اس کا زہر ختم نہیں ہوتا۔ سانپ کی فطرت یہ ہے کہ ایک بار وہ ڈنگ مار لے، دوسری بار فوری طور پہ وہ ڈس نہیں سکتا، اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر وہ ڈس سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بچھو ہے یہ علاتول ڈنگ مارتا جائے گا، اس کا زہر ختم نہیں ہوتا۔ تو بچھوؤں کی ڈیوٹی ہے جو اتنے قد کاٹے ہونے کے بہت بڑے زہریلے، وہ کاٹنے والے ہیں، تھوڑے مارے جا رہے ہیں، سروں پہ گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، اور وہ لہو بھی پیتے جا رہے ہیں تاکہ اندر کے اندر گل سڑ جائے، چمڑے بھی گل جائے۔ کہانی نہیں ہے، قرآن کی متن ہے، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، اصل میں اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ جس کے اندر ہوں گے وہ جوش کے ساتھ جب ان کو اٹھائے گی تو وہ منہ تک آ جائیں گے۔ وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح بڑے بڑے تنور ہوتے ہیں آگ کے، تو اب وہ جب منہ کے قریب آئیں گے تو ان کی خواہش ہوگی یہاں سے دوڑ جائیں، نکل جائیں، کسی طریقے کے ساتھ بچ جائیں،
وہ خواہش ہی کرتے ہوں گے تو فرمایا اعیدوا فیہا، اور ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے گا۔ وہ سلسلہ جہنم کی سزا کا کنٹینیو ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ کاٹتے جلے جا رہے ہیں، آگ جلاتے جا رہی ہے، چمڑے پگھلتے جا رہے ہیں، اندر میں جہاں سٹ ڈال کے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ساتھ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو۔ اب مزہ آیا ہے یا کہا جائے گا جنہوں نے سواد آیا مزہ شرک کرنے کا، آیا مزہ بغاوت کرنے کا، مزہ آیا حرام کھانے کا۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے امام الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا علیہ صلوات اللہ وسلامہ، روحانی طور پہ نبی پاک کا جو خواب ہے اس طرح سمجھ لیں کہ روحانی معراج سمجھ لیں، روحانی سیر سمجھ لیں، روحانی طور پہ تنبیہات سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ کئی چیزیں اس میں ایک دو بیان کرنا درس کرتا ہوں۔ دسترخوان بچے ہوئے ہیں، ایک دسترخوان پہ بہت عمدہ بہت اعلیٰ درجے کے کھانے چنے ہوئے، کھانے چننا کہتے ہیں سجائے ہوئے، دسترخوان سجا ہوا ہے۔ دسترخوان پہ کھانے چننا اس کا مفہوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ کھانے ترتیب سے رکھ دیے گئے ہیں، یہ روسٹڈ ہے، یہ مٹن ہے، یہ سلاد ہے، یہ فلانش ہے، یہ سویٹ ڈش ہے، یہ سجا ہوا دسترخوان۔ دوسرا دسترخوان ہے جس پہ گلے سڑے بدبودار کھانے پڑے اور بندے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، گندے سڑے ہوئے گلے ہوئے جو بدبودار ہیں ان کھانوں کو جوش کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان چیزوں کو نہیں کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، کیوں اسے کر رہے ہیں، عمدہ کھانے نہیں کھا رہے ہیں؟ تو سید الملائکہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ حرام خور لوگ ہیں، حلال کے راستے چھوڑ کے، اللہ پاک فرمایا سچ چھوڑ کے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تجارت میں سچ بول کر نفع چھوڑ کر جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کے حرام کمائیاں کرنے والے لوگ، ان کی یہ سزا ہے۔ لیکن اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے، بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، سود کہا جائے، جوے کہا جائے، حرام خوری کہا جائے، اور اسی طرح یہ جو بولی کی کمیٹی ہیں وہ آ جائے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے، اور بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں، آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ سوال پیسہ کمانے کے اس کا مطمع نظر اور ہے ہی بڑی توجہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ اللہ کی شان ہے، جہاں اللہ نے سزا کا ذکر کیا ہے وہاں شفقت، پیار، محبت، جنت کے تذکرے دلائے ہوا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے غفران کی بات کی ہے وہاں سزا کی بات بھی کی ہے۔ جہاں رحمت عالم پیغمبر کے علامات انعامات کی بیان کی ہے وہاں مخالفین کی سزاؤں کا تذکر بھی کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے۔ ایمان لائے کیا ہے؟ اللہ سچا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ الہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ہی سنتا دیکھتا اور سارے معاملات کو جانتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، سزا کے طور پر، جزا کے طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ باس بعد الموت، نقشہ قیامت کا ہونا ہے، ایمانیات کی بات۔ عمل صالح کرنے والے جو جو اس کے معاملات ہیں، عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکات، سلسلے سارے، سچائی ہے، حرام خوری سے بچنے والے، شرم و حیا رکھنے والے، عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، تمام گھیرا ہے اسلامیات دو تین تعلیمات کا۔ حضرات کہاں داخل ہوں گے؟ جنات، ایک باغ نہیں، باغوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابت طہورہ کی نہریں۔ اللہ تعالیٰ نے مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین کی جن نہروں کے وعدے کیے گئے ہیں وہ تو لینے لگی ہوئی، انہار میں ناصل صاف ستھری شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شرابت طہورہ کی نہریں۔ ایک نہر نہیں، کئی نہریں۔ یار ایک نکینے کی نہروں سے رہ رہے ہیں، پانی نہیں کنٹرول ہوتا۔ تو جو اللہ کے نے جنت میں نہریں سجائی ہیں جس کا بیان ٹھوک کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں پھر پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور اس میں اندر کبھی نہیں آئے گی، دودھ بھی خالص ہوگا، شہد بھی خالص ہوگی، پانی بھی خالص ہوگا، شراب ہوگی جس کے اندر نشہ نہیں ہوگا، سواد آئے گا پینے کا، جتنا مرضی پی لو۔ نہریں ٹوبیاں مار دے جاؤ تو شراب پیتے جاؤ، تو شہد چکھ دے جاؤ، تو پھل کھاندے جاؤ، تو بیویوں مل دے جاؤ۔ اللہ خیر دل کرتا نہ جان، دعا کرو کہ جنتوں نہ رہ جائیے۔ اہل جنت، جنت کے لباس حوریں یحلون فیہا، تو پہنائے جائیں گے اس میں اساور من ذہب، کنگن سونے کے۔ اب نہیں حلال انگوٹھیاں پہننا اور زنجیریں پہننا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مردوں کے لیے، خواتین، بیٹیاں، مائیں بہنیں سب کے لیے وہ جائز ہے۔ لیکن فرمایا جنت میں ہم زیور پہنائیں گے اپنے بیلیوں کو، سونے کے کنگن پہنائیں گے، ریشم کے سوٹ پہنائیں گے، سرخ بھی اور سبز بھی، موٹے بھی اور بریک ریشم بھی۔ ایسا سواد آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی تو سوٹ ریشم دے دوں،
بڑا سرخ رنگ کا ریشم بھی ہوگا، بڑے سبز رنگ کا ریشم بھی ہوگا، باریک پسند کرو گے وہ بھی ہوگا، موٹا پسند کرو گے وہ بھی ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ باتیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی کی باتیں، پیار کی باتیں، محبت کی باتیں جنت میں سکھائے جائیں۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، جو تعریف کیا گیا راستہ ہے، وہ چلن جو خوبصورت ہے، اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی جائے۔ ان الذین کفروا، فرمایا اس کے مقابلے میں دوسرے جو کلندر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روک پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کو اس کے داخلے کی اجازت نہ دینے والے جو لوگ ہیں، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ، وہ مسجد حرام، وہ حرمت والا گھر، حرام سے مراد حلال حرام کے مقابلے میں نہیں، یہ حرمت سے ہے، محترم جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے، اس کی کیا ہے، اس سے روکنے والے لوگ۔ ارشاد ہوتا ہے جعلناہ للناس، جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاقب فیہ والباد، اس میں برابر ہے، وہ دور سے آنے والا ہے تب بھی، وہاں کا مقیم ہے، مکہ مکرمہ میں رہنے والا تب بھی، حقوق اللہ نے فرمایا ہم نے سارے کے برابر ہے۔ مکے والا آ کے پڑھے نماز تو گجرا والا کے ڈسکے کا، چنوٹ اور سیالکوٹ کا، اور دنیا کی کسی افغانستان کا یا بہار کا آن کر پڑھے، فرمایا جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، اللہ کے حضور سارے بندگی کرنے کے لیے کہتے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درخواست کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھی لائن پہ چڑھا دے، اور وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے۔ کن پر انعام ہوئے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ لائن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو شخص اس میں الحاد کا ارادہ کرے گا، الحاد کا مطلب کچرے بھی، اٹھے کام، اٹھی سوچ، آکڑ، اللہ رسول کی بغاوت اور مخالفت، جو شخص ظالمانہ روش کی بنیاد پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے، مشرک، کافر، الحاد، ظلم زیادتی، کسی کا کھانے والا ارادہ بھی کرے گا اگر اس کے حدود کے اندر، نذقہ من عذاب علیم، ہم دردناک عذاب اس کو سکھائیں گے۔ تو دردناک عذاب جس کو اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ اگر بات سمجھ میں تھوڑی سی نہیں آئے تو میں گزارش کر دیتا ہوں، ایک بزرگ کا ذکر آ گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا، توجہ ذرا کریں۔ یمن سے جب ابرا آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، آیا کیوں تھا؟ آیا اس لیے تھا کہ یمن میں انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور اعلان یہ کیا کہ لوگ مکے میں جاتے ہیں، وہ تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے، اس گھر میں جس نے کالے پتھر لگے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے۔ ہم بڑی شاندار عمارت بنا دی ہے، لوگوں کو دعوت دی کہ ادھر آیا کرو اور ادھر تجارت کرو، اس طرح۔ کسی بدو نے غیرت کھاتے ہوئے وہاں جا کے بول براز کر کے اس کو گندہ کر دیا عمارت کو۔ اس بنیاد پر ان کو غیرت آئی کہ ہماری عمارت کو مکے کے رہنے والے اس حرم کے پجاری جو ہیں وہ ہی اس کے یہ کام کر سکتے، لہذا ہم اس کو گھر کو رہنے نہیں دیں۔ اللہ کے گھر کو ٹانگوں سے آیا، وہ کلندر سارے ہاتھی لے کر آیا۔ وادی محصر، منا اور مزدلفہ کے درمیان میں وادی کا نام ہے وادی محصر، وہاں کو اسے پڑاؤ ڈالا۔ محصر اس لیے ہے کہ وہاں وہ لشکر روک دیے گئے، اب وہ اگر لشکر اس نے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھی سے سمجھ لو جس طرح ٹینک ہوتے ہیں، اس دور میں مخمور کر کے ہاتھیوں کو نشہ پلا کے اس کو ٹکرے مرواتے تھے، عمارتوں کو، لوگوں کو، وہ اپنی سونڈ کے ساتھ وہ ٹکرے مار کے جس طرح جلیاں ڈال دیں، یہ ہوتی سی جان۔ وہ اس کو پوچھنے کے لیے نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ سردار عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے تو ظاہر ابرے نے پوچھا کہ کون ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو پتہ چلا جی سردار صاحب کے اونٹ ہیں کہ جو ظاہر ہے بڑے ہیں اور بانی بانی اس گھر کے جو ملازمین ہے اور اس کے جو خدام ہیں، اونٹ گرفتار ہو۔ سردار صاحب کو جب پتہ چلا تو بڑے سونے قد کاٹ والے تھے، رسول پاک کے دادا۔ جب وہ تشریف لائے، سمجھ لو ذرا غور کے ساتھ، اب وہ سمجھ گیا جی چلو چوبیس صاحب آگے بات ہوگی، بات آگے بڑھے گی جس وقت رہ رہا ہے۔ وہ بیٹھ کے سلام کلام اپنے دور میں جو ہوا فارغ ہو گیا تو سردار صاحب نے پوچھا ادھر تھاپڑا مارے، ٹھیک نہیں ایسے ہی نہیں؟ انہوں نے پوچھا تو میرے اونٹ کیوں گفتار کر لیے؟
وہ بڑا پریشان ہونے لگا، وہ بزرگ سے اٹھا نہیں پی، میں تو گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جس کے نذرانے کھاتے ہو، چڑھاوے کھاتے ہو اور موج میلہ کرتے ہو، میں تو یہ کوٹھا گرانے کے لیے آیا ہوں۔ سردار صاحب نے جواب دیا، اصل پاگلا سوال یہ ہے کہ اونٹ میرے، گھر میرا نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ تیرا نہیں گھر، کس کا گھر ہے؟ کہنے لگے ہے ایک پارٹی جس کا گھر ہے، میرے اونٹ میرے والے کرنا، اگر گرانے کے لیے آج سائیں جیوندے ہوئے تو آپ ہی بات کر لیں، گالی سمجھ لیں گی۔ مالک زندہ ہوئے تو گھر کی حفاظت کرنا، اس کو بڑا جوش آیا اور اچھا جی جاؤ جاؤ، وہ اونٹ لے کے گھر آ گئے، تو پھر کسی سرکار پہ نہیں گئے، اللہ کے گھر آئے۔ اس دور میں اللہ کے گھر کی چوکٹ کو پکڑ کر سردار صاحب نے پھر اللہ سے باتیں شروع کر، اسی تھوڑے ہاں، اسی ماڑے ہاں، اسی کمزور ہاں، تو کبیر ذات ہے، کبر ہو تکبیرہ، تو بڑی ذات ہے، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تھوڑے بھی ہیں، ماڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ ایک اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے صاحب ہمیشہ، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہنا یہ مقصود ہے، کیفیت پیدا ہوئی، وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر آ گئے، بچوں کو لے کر سامنے جبل بلال پہ بیٹھ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گھر کا مالک گھر کی اپنی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ رب السماوات والارض نے ابابیل، چڑیاں، اب چڑی اور ہاتھی کا مقابلہ کیا؟ اللہ نے یہ کام کر کے دنیا میں ثابت کر دیا ہے، میرے ساتھ رابطہ رحم کرو، میں سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ چڑی کیا چونچ میں پتھر اٹھا سکتی ہے، پنجے میں کتنی کنکری اٹھا سکتی ہے؟ فرمان ہوا چونچ میں اور دو ایک کنکری دونوں پنجوں میں اٹھا کے ڈائی مار کے کنکری گرا کے تم چلے جانا، باقی انتظامات ہم خود ہی کر لیں گے۔ اللہ، یہ تقریباً رسول پاک کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو قرآن کی سورت فیل نے بے نقشہ پیش کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ وہ کنکری جہاں پڑتی ہے، ہاتھی کیا اس کے اندر سوراخ کر دی، زمین تک جل جائے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس میں ظلم کا جو ارادہ کرے گا، کچی کا ارادہ کرے گا، بغاوت کا ارادہ کرے گا، اس کو بھی بڑے مزے چکھائیں گے۔ یہ آیا تھا کارٹان کرے، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہاتھیوں سمیت، نشک سمیت، چورا بنا کے، توڑی بنا کے، پو بنا کے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں پتہ ہے قسم معقول کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داروں کو پتہ ہے، یہ مال مویشی جگالی کرتا ہے، بھینس اور گائے بکروٹیاں یہ جگالی کرتے ہیں، وہ جگالی کر کے جو نقشہ اندر بنتا ہے نا، اللہ نے فرمایا جس طرح وہ مروڑا ہوا وہ چورا ہے نا، میں نے اس لشکر کو چورا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں فہم دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرمائے، مقدس کتاب پر محبت نصیب فرمائے، اور یہ جو دن جا رہے ہیں اللہ سے دعا کرو فتنوں سے ہمیں اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں جنہوں نے رب کے بارے میں خصام کیا، جھگڑا کیا، لڑائی لڑی، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تو کاٹ دیے جائیں گے، یعنی بنا دیے، کٹنگ کر کے ان کے لیے کپڑے آگ کے بنائے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یسحر بہ ما فی بطونہم، پگھلا کے رکھ دیا جائے گا اس گرم پانی کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود، اور ان کے چمڑوں کو اس طرح گال کے رکھ دیا جائے گا، وَلَهُمْ مُقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے وہاں سے نکل جائیں، من غم، وہ دکھ مصیبت قلب میں جو پڑے ہوئے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کہاں؟ باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، ان باغات میں پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ذہب میں نے سونا ہے، اساور کنگن، واللؤلؤ، اور موتی پہنائے جائیں گے ان کو، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ان جنتوں میں ریشم کا ہوگا، وَهُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان رہنمائی کیے جائیں گے پاکیزہ بات کرنے کی، کوئی گندی بات، فضول بات، فحش کلامی نہیں ہوگی، وَهُدُوء إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور جو تعریف کیا گیا راستہ اس کی طرح ان کی رہنمائی کی جائے گی،
ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے والمسجد الحرام حرمت والے گھر سے روکتے ہیں الذی جعلناہ للناس ہم نے اس گھر کو حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے سواء العاکف فیہ والباد اس میں رہائشی بھی اور باہر سے آنے والا بدوی بھی دیہاتی بھی مسافر بھی دونوں کی حیثیت اس کے داخلے کے بعد برابر ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ جو ارادہ کرے گا اس میں کسی کجی کا دین کے اصولوں کی مخالفت کا ظالمانہ روش کی بنیاد پہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ و ممن خبر